السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے اس چینل پہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے ذہنوں میں جو اسلام کے تعلق سے جو اعتراض پیدا ہوتے ہیں، ورنہ تو کوئی بھی آدمی ایک اچھی سوچ رکھنے والا جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ کبھی اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ دین اسلام فطری دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق بالکل دین بنایا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو آدمی اسلام پر اعتراض کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے، اسلام کو صحیح طور پر نہیں جان سکتا، اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم کو عام کیا جائے، اسلام کو صحیح طور پر پیش کیا جائے۔ تو اس کے لیے مناسب معلوم ہوا کہ اسلام کے تعلق سے جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، ان کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر جو مسلمان ہیں، اسلام کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس طرح کے اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جائے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہندوستان میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان جو بادشاہ تھے، مسلم جو حکمران تھے، جنہوں نے کئی سو سال تک یہاں پہ حکومت کی، انہوں نے مندروں وغیرہ کو توڑا، وہاں پہ مسجدیں وغیرہ بنائی، مندروں کو توڑا تھا۔ دلیل میں پیش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو مندروں کو توڑنے کے لیے، جو اس زمانے میں سینیکاکس تھے، چرچ وغیرہ تھے، اس کو توڑنے کا جو حکم دیا تھا، دلیل کے طور پر ان واقعات کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ مندروں کو توڑا جائے، چرچ وغیرہ کو مسمار کیا جائے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام کی اسی تعلیم کی وجہ سے ہندوستان میں بھی مندروں کو توڑا گیا۔ یہ نان مسلم بھائی اسلام کی کمی کی وجہ سے، اسلام کی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کے اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس کلپ کو مکمل سنیں، کیونکہ بہت اہم اعتراض ہیں۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دفاع کرنے میں، ڈیفینڈ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آج بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو بہت سارے دین کے بارے میں پتہ نہیں، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، اس کی کہاں تک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مندروں وغیرہ کو توڑا ہے یا نہیں توڑا ہے، یا پھر توڑا ہے تو کس پس منظر میں توڑا ہے۔ ان واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو کو دیکھیں، اور آپ کے غیر مسلم زیادہ دوست و احباب ہیں، ان میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، یا سوشل میڈیا پر آپ ان سے ٹچ میں رہتے ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، یا آپ کو فالو کرتے ہیں، یا آپ ان کو فالو وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ یہ شیئر کریں۔ جو صحیح ہزار ہیں، ہزار نہیں تو کم سے کم ایک آدمی کا ذہن بھی بن گیا تو انشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اور نہیں تو کم سے کم ہمارے مسلمان بھائیوں کا تو ذہن تو اس سلسلے میں کلین ہو جائے گا۔ اس طرح کی بات اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے ان کے سامنے آئے گی تو وہ خود آگے بڑھ کر ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ مجھے بتانا مقصود تھا۔ اب سنیے اس کا جواب۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس طرح کے بتوں کو، مندروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے نہیں، فتح مکہ کے بعد۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ اس واقعات کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکے کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، تھوڑا پیچھے چلے جائیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کتنا پیچھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکے میں لا کر چھوڑ دیا تھا، اور مکہ اس زمانے میں غیر ذی زرع تھا۔ غیر ذی زرع کا مطلب وہاں پہ کوئی پیداوار، کسی قسم کی پیداوار وغیرہ وہاں پہ نہیں تھی، پانی کی کوئی سبیل وہاں پہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ علاقہ ایسا تھا وہاں پہ کوئی آبادی وغیرہ نہیں بستی تھی۔ قرآن میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے غیر ذی زرع۔ غیر ذی زرع کا مطلب بے آب و گیا،
کسی قسم کی کوئی پیداوار وہاں پہ نہیں، کسی قسم کی کوئی آبادی وہاں پہ نہیں، بالکل جنگل و بیابان تھا، وہاں پہ لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں تو چھوڑا گیا۔ پورا علاقہ آبادی سے خالی تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت، تو لمبا چوڑا واقعہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ تھے، تو اس کے بعد زمزم کا واقعہ پیش آیا، وہاں سے زمزم نکلا۔ تو اسی زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اور جوانی کا زمانہ تھا۔ یمن کا ایک قافلہ، یمن کا ایک قبیلہ ملک شام کو جا رہا تھا پانی کی تلاش میں۔ تو جاتے ہوئے درمیان میں مکے سے گزر رہا تھا، تو مکے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پہ زمزم کا پانی بہہ رہا ہے، اور زمزم کا پانی بہت میٹھا ہے۔ تو وہ قافلہ، وہ قبیلہ وہیں پر زندگی گزارنے کے لیے وہیں پر بس گیا، وہیں پر رک گیا، زمزم دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہوئے، پھر آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، ان کی وجہ سے پورا علاقہ مسلمان ہوا، پورا وہ یمن کا قبیلہ تھا۔ پھر وہاں سے آبادی بڑھتی رہی، آبادی دور دراز علاقوں میں پھیلی، تو وہ پورا علاقہ مسلمان ہوا، اور پورا علاقہ مسلمان ہوا تو وہاں پر صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں کوئی دوسرا مذہب کا وہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا، کوئی آدمی کسی دوسرے مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہاں پر نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے وہاں پر ہر طرف توحید ہی توحید، ہر طرف اللہ کو ایک مانا جاتا تھا، ہر طرف اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے 2500 سال تک بھی، 2500 سال تک بھی یہی توحید کا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ کو ایک مانا جا رہا تھا۔ وہاں پہ نہ کوئی مندر تھی، نہ کوئی چرچ تھا، نہ کوئی ٹیمپل تھی، نہ کوئی سینیگوگس تھا۔ پھر 2500 سال کے بعد مکے کے اوپر بنو خزاعہ قبیلہ تھا، اس قبیلے نے آ کر وہاں پر حملہ کر دیا اور مکے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے کا ایک لیڈر تھا، عمرو ابن لحا اس کا نام تھا۔ اس نے مکے پر جب قبضہ کر لیا تو مکے کا متولی بن گیا، تو اس کا ایک مرتبہ سفر ہوا ملک شام، جسے آج کل سیریا کہتے ہیں، وہاں پہ گیا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہاں پر 5 طرح کے بت اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھے، 5 بتوں کی بہت زیادہ عبادت کی جاتی تھی۔ اب اسے وہ نظریہ، اب چونکہ اس کا بچپن اور پوری جوانی مکے میں گزری تھی، مکے کے قریب میں گزری تھی، تو وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرا تھا۔ تو جب وہ سیریا گیا، ملک شام گیا، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہاں پر 5 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسے وہ طریقہ ذرا، وہ سسٹم اسے اچھا معلوم ہوا۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچنے لگا، ان کا تو بہت اچھا ہے، ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں مکے میں، ہمارا خدا تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ان کا خدا تو اچھا ہے، 5 خدا ان کو نظر آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے اس کے ایک نمونے، چھوڑے بہت نمونے لے کر آ کے مکۃ المکرمہ کو آیا۔ پھر چونکہ کعبے کا متولی بھی تھا، تو وہاں سے تھوڑے بت لے کر آ کے کعبے کے اندر بھی رکھ دی۔ اب اس زمانے میں وہ لیڈر تھا، متولی تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا۔ اب بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے اسے بھی لوگ فالو کرنے لگے۔ اب مکہ اس زمانے میں چونکہ مرکز تھا، لوگ دور دراز علاقے سے آتے تھے، کعبۃ اللہ کو آتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ میں چونکہ بت رکھے ہوئے ہیں، جو سیریا سے اس نے لے کر آ کے نمونہ رکھا تھا، تو وہاں سے اس کے نمونے وہاں سے لے کر جا کے اپنے اپنے علاقوں میں ٹیمپل بنانے لگے، مندر بنانے لگے، چرچ وغیرہ بنانے لگے، تو اپنے اپنے اعتبار سے وہاں پہ تو اس طرح بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا شروع ہوئی مکۃ المکرمہ میں اور اس کے اطراف میں۔ آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے وہاں پہ کچھ نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی تقریباً 2500 سال تک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس سرزمین پر لیا جا رہا تھا۔ اب عمرو ابن لحا جو آدمی آیا تھا، وہ ملک شام کو گیا، وہاں سے بتوں کے نمونے لے کر آیا، یہاں پہ رکھا، پھر یہاں سے لوگ لے کر گئے، تو یہاں سے پورا ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ یہاں سے اس طرح سے بت پرستی مکے میں شروع ہوئی۔ اور اس زمانے میں مکہ پورے شہروں کا سینٹر تھا، اسی لیے لوگ وہاں آتے تھے اور وہاں سے ان بتوں کے نمونے لے جاتے تھے، اور اس طرح بت پرستی وہاں بھی شروع ہوئی۔ تو لہٰذا وہ پورا علاقہ جہاں ہمیشہ اسلام اور توحید کا پرچم لہرا رہا تھا، ایک اللہ کو مانا جاتا تھا، وہاں 2500 سال کے بعد بتوں کو لا کر نصب کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں جتنے بت وغیرہ تھے، جتنے وہاں پہ ٹیمپل وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو وہ خود وہاں کے نہیں تھے، دوسرے علاقے سے لے کر آ کے ان کو وہاں پر بسایا گیا تھا، وہ سب باہر سے لائے گئے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اس پورے علاقے کو اس کی اصلیت کی طرف لوٹایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے وہاں پر بت تھے ان کو نہیں مٹایا تھا، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے گزرنے کے بعد عمرو ابن لوحا نے جو باہر سے بتوں کو لے کر آ کے وہاں پہ ٹیمپل بنایا تھا، ان ٹیمپلوں کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا تھا۔ جو پیدائشی طور پر جو ہمیشہ سے مندر ہے ان کو نہیں گرایا تھا۔ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں یہودی بستے ہیں، یہودیوں کے وہاں پہ عبادت خانے ہیں، سینیگوگس وغیرہ ہیں۔ ان کو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑا۔ وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوری قوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری اسلامی حکومت تھی مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے پورے فوج اور اپنے پورے صحابہ کو لے کر جا کے مدینے کے مندروں کو بھی توڑتے تھے، مدینے کے چرچ اور سینیگوگس وغیرہ کو بھی توڑتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چرچ اور سینیگوگس وغیرہ کو وہاں پہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں ہاتھ نہیں لگایا؟ کیونکہ وہاں کے تو پہلے تھے، مدینے میں تھے، تو وہ بعد میں مدینے میں آئے تھے۔ مدینے میں جو بت اور مندر وغیرہ جو بنے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو اور جن مندروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا تو وہ بعد میں بنے تھے، اور مدینے میں جن چرچ اور مندروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ تو وہاں پہ پہلے ہی سے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کا مطلب ان سے اگریمنٹ کیا، اگریمنٹ کر کے باقاعدہ ان کے چرچ اور ان کے سینیگوگس وغیرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کی تعلیم دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں خواہ مخواہ کسی کی عبادت گاہوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ ایک جگہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی، حضرت کے الفاظ ہیں، ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے رہنے والے، پاکستان اسلامک کنٹری، تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ غیر مسلم آ کر ہمارے ملک میں رہتے ہیں جن کو اہل ذمہ کہتے ہیں، اور کوئی وہ غداری وغیرہ ہمارے ساتھ کسی دھوکے وغیرہ کا معاملہ نہیں کرتے، تو ان کی جان، ان کی مال اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مندروں کی حفاظت، ان کے چرچ اور ان کے سینیگوگس اور ان کے ٹیمپل وغیرہ کی حفاظت یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو مسلمان ملکوں میں آ کر رہتے ہیں، مسلمان ریاستوں میں معاہدے کے ساتھ، اگریمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اہل ذمہ کہتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگرچہ کہ غیر مسلم ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہٰذا جو شخص اس ذمہ داری کے خلاف ورزی کرے گا وہ شخص جنت کے خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم ہمیں دی کہ اسلام میں خواہ مخواہ کسی کے مندر کو جا کر توڑنا، کسی کے ٹیمپل کو جا کر توڑ دینا، کسی کی عبادت گاہوں کو جلانا، کسی طرح کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو امن والا مذہب ہے۔ اس طرح کی روایت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آخری وصیت میں فرمائی تھی۔ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس وصیت میں یہ بھی داخل ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری وصیتیں فرمائی، اپنے بعد آنے والی خلیفہ کو اس وصیت میں یہ بھی داخل ہے کہ جتنے اہل ذمہ ہیں، جتنے نان مسلم ہیں جو اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، یعنی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کی ہم نے جان، مال اور آبرو، عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ اس بات کا پورا خیال کرنا کہ اس ذمہ داری کے خلاف ورزی نہ ہو، اور ان کی جان پر، ان کے مال پر، ان کے عزت و آبرو پر حملہ کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اور جو عبادت گاہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، جو چرچ اور ٹیمپل، جو سینیگوگس وغیرہ وہ بناتے ہیں، عبادت گاہوں کو بھی چھیڑنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ یہ حضرت نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جو لوگ، حضرت آگے لکھتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسا کرنا شریعت میں ہرگز جائز نہیں۔ جن لوگوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو وہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کی پوری مذمت کرتے ہیں۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں جو دین کی صحیح تعلیمات ہیں ان کو خود سمجھے، دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دین تو بہت آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جیسا دین دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ذہن میں پیدا ہونے والے اسلام کے تعلق سے جو اعتراضات اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا دفاع کرنا اور ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ آج مسلمانوں کو خود معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کی صحیح، آج اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ اس مسلمان تو ساری دنیا میں اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والا ہے، لیکن مسلمان کو خود اسلام کی صحیح تعلیمات سے مسلمان خود واقف نہیں ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ ہمارے چینل کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو اس بارے میں جو ان کے بارے میں جو ادھر ادھر کے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کا دفاع کرنا مقصود تھا۔ ہمیں اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کے کسی سوالات کا سامنا کرنا ہوا ہو تو ہمیں ان سوالات کو لکھ کر بھیجیں، کمنٹ وغیرہ میں کریں تو ہم انشاءاللہ اس کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا کیا غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے پائی جاتی ہیں یا غیر مسلم بھائیوں نے کوئی اعتراض وغیرہ کیا ہے تو وہ بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دین کی خدمت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔